مولاي صل وسلم دائما ابدا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول تمہیں دیں اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے تمہیں روکیں اس سے رک جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہر مسلمان کے لیے حجت ہے، اس لیے کہ ہمیں دین ملا ہے تو بارگاہ مصطفیٰ سے ملا ہے، ہمیں خدا کے بارے بتایا ہے تو وہ بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرمان سچا فرمان ہے، ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، اس کے بغیر ایمان ناقص اور نامکمل ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعۃ المبارک کے حوالے سے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعۃ المبارک کو سب سے پہلے مسجد میں آ کے بیٹھتا ہے، اللہ رب العزت اسے اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب عطا کرتا، جو اس کے بعد آتا ہے اسے گائے ذبح کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے، پھر اس طرح یہ ثواب کم ہوتا جاتا ہے۔ جب امام ممبر پر خطبہ دینے کے لیے بیٹھ جاتا ہے تو فرشتے دفتر لپیٹ کے اس کا خطبہ سننے لگتے ہیں۔ مصطفیٰ نے فرمایا، ان افضل الایام یوم الجمعہ، بے شک دنوں میں سب سے افضل دن یہ جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ یہودیوں کے لیے یوم السبت یعنی ہفتے کا دن سب سے عزت والا ہے، عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن معزز ہے، اور مسلمان کے لیے جمعۃ المبارک یہ دنوں میں سب سے افضل دن ہے۔ ایک روایت میں جمعۃ المبارک کو عید بھی کہا گیا کہ یہ ایک مسلمان کے لیے خوشی کا دن ہے کہ بندہ مومن اجتماع کی صورت میں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتا۔ سورۃ الجمعہ میں ارشاد فرمایا گیا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعہ کے دن تمہیں اذان کی آواز آئے، فاسعوا الی ذکر اللہ، ہر کام چھوڑ دو، وذروا البیع، تجارت ختم کر دو، اللہ کی طرف دوڑے چلے آؤ، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ عمومی طور پہ ہمارے ہاں آج بھی بعض لوگ جمعۃ المبارک کو بھی دکان کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں، حالانکہ فقہاء کرام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جمعۃ المبارک کو کاروبار کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ کب؟ جب اذان ہو جائے، ہاں جب جمعہ پڑھ لیا جائے، جمعے سے فراغت ہو، پھر جیسا بھی کاروبار کریں تو جائز ہے۔ ہاں جمعۃ المبارک کی اذان ہو جائے، ہمارے اسلاف کا طریقہ یہ رہا، کوئی مہمان بھی آ جاتا، گھر میں کچھ ہوتا تو اسے پیش کیا جاتا، کسی بچے کو بھی یہ نہیں کہتے تھے کہ دکان سے کوئی چیز لے آؤ، اس لیے کہ اللہ پاک نے فرمایا وذروا البیع، تجارت چھوڑ دو، ہر کام ترک کر دو، ایک ہی کام ہو، تمہارا ہر بال اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائے، تم فقط اللہ کو یاد کرو، اللہ کے حضور جھک جاؤ۔ اللہ پاک نے فرمایا جو رسول تمہیں دیں قبول کر لو، اس کو لے لو، اور جس سے روکیں اس سے باز آ جاؤ۔ چند احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسند ابو داؤد طیالسی کے حوالے سے آپ کی خدمت میں گوش گزار کرتا ہوں۔ حضور کے فرامین ہیں، اور مصطفیٰ کے فرامین جن کے بارے حضور نے خود فرمایا، اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جو مجھ سے حدیث پاک سنے، اس پہ عمل کرے اور اس کو آگے پھیلا دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود دعا دی ہے کہ اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے، اللہ اس کو آباد رکھے، اللہ اس کو شاد رکھے جو مجھ سے حدیث پاک لے لے اور اس کو آگے پھیلا دے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں،
آپ بیان کرتے ہیں مصطفیٰ نے فرمایا اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کی تکریم کرو، میرے ساتھیوں کی تعظیم کرو، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر ان کی عزت کرو جو ان کے ساتھ ہیں، پھر ان کی عزت کرو جو ان کے ساتھ ہیں، ثم یفشو الکذب، حضور نے فرمایا پھر کچھ عرصہ گزرے گا جھوٹ پھیل جائے گا، لوگ زبان دراز ہو جائیں گے، طرح طرح کی باتیں شروع ہو جائیں گی، سب و شتم ہوگا، لوگ کہیں گے فلاں نے ایسے کر دیا، فلاں نے ویسے کر دیا۔ مصطفیٰ نے کیا فرمایا؟ مطلق حکم ہے، اور عربی کا قاعدہ یہ ہے کہ الامر للوجوب، امر وجوب کے لیے ہوتا ہے۔ حضور کا فرمانا یہ حضرت مسلمان پر واجب ہے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ کی تکریم کرو، پھر جو ان کے بعد ہیں یعنی تابعین ہیں ان کی تکریم کرو، ثم الذین یلونہم، پھر جو تبع تابعین ہیں ان کی تکریم کرو، ان کی عزت کرو، ثم، یہ ثم عربی میں تراخی کے لیے آتا ہے، پھر کچھ عرصہ گزرے گا یفشو الکذب، جھوٹ پھیل جائے گا۔ سچ کیا ہے جو اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان کر دیا، سچ کیا ہے جو مصطفیٰ نے ارشاد فرما دیا۔ اس کے علاوہ آپ تاریخ دیکھ لیں تو آپ کو ایک جنگل کی طرح نظر آتی ہے جس میں کانٹے بھی ہیں، جس میں پھول بھی ہیں۔ لوگوں کا اپنا مزاج ہوتا ہے، کسی کو کانٹے بھاتے ہیں، کسی کو پھولوں کی خوشبو پسند آتی ہے، کچھ تاریخ میں سے کانٹے اٹھا لیتے ہیں، کچھ پھولوں سے اپنے دامن کو بھر لیتے ہیں۔ ہر انسان کی اپنی طبیعت ہوتی ہے، کسی کا ذہن تنقیس والا ہوتا ہے، کسی کا ذہن حمد و ثنا والا ہوتا ہے، کسی کو اچھائیاں اچھی لگتی ہیں، کسی کو برائیوں سے پیار ہوتا ہے۔ ایک شخص کا پورا بدن سلامت ہے، ہلکا سا کو پھوڑا نکل آیا ہے، پھنسی نکل آئی ہے۔ بعض لوگوں کی عادت وہ مکھی جیسی بھی ہوتی ہے، وہ صرف پھوڑے پہ بیٹھتے ہیں، ان کو سارا پاکیزہ بدن نظر نہیں آتا۔ ایک ہلکا سا پھوڑا پھنسی کے نکل آئی، وہ کہتے ہیں جی یہ داغ آ گیا۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں بھی اس کی تو پرواہ کوئی نہیں، دیکھو نا سارا بدن سلامت۔ تو کسی آدمی میں آپ دیکھیں 90% اچھی باتیں ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں بھی فلاں وقت فلاں موقع پر فلاں کے سامنے اس نے ایک ہلکی بات کہی تھی، لہٰذا اس وجہ سے یہ بندہ مرتبہ انسانیت سے گر گیا۔ حضور علیہ السلام نے ان تمام باتوں کا قلقمہ کر دیا، مطلقاً حکم دیا اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کی تکریم کر لی۔ وہ جیسے بھی ہیں دیکھو نا تربیت یافتہ کس کے، کس نے تربیت کی؟ کسی باپ سے کہا جائے آپ کا یہ بچہ نالائق ہے، آپ نے تربیت یہ اچھی نہیں کی، باپ کے دل پہ کیا گزرے گی؟ یہ تو ایک عام باپ ہے جو پوری امت کے والد ہیں، محمد عربی پوری امت کے روحانی والد ہیں، خصوصاً صحابہ کی آپ نے تربیت فرمائی۔ حضور علیہ السلام کا انہوں نے مکھڑا دیکھا، حضور کے سامنے انہوں نے کلمہ پڑھا، حضور کے ساتھ انہوں نے ہجرت کی ہے، اپنا تن من دھن مصطفیٰ پہ قربان کیا ہے۔ اور بعض لوگ زبان دراز ہوتے ہیں، ان کی طبیعتیں مکھی کی طرح ہوتی ہیں، وہ سارا پاکیزہ بدن چھوڑ دیتی ہیں، وہ پھوڑے پھنسی پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہمارے جو امپلائیز ہیں، ہمارے انڈر کام کرنے والے ہیں، ان میں بے شمار اچھی چیزیں بھی ہیں، بری چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ جب ذاتی بغض یا ذاتی اناد آ جائے ہم بری چیزوں کو لے لیتے ہیں، ذاتی مفاد آئے تو ہم اچھی چیزوں کو لے لیتے ہیں۔ مصطفیٰ نے فرمایا مطلقاً اے مسلمان تجھے حکم ہے میرے صحابہ کی تم نے عزت کرنی۔ ایک اور حدیث پاک آقا علیہ السلام نے فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم، جب تم کسی شخص کو دیکھو وہ میرے صحابہ کو لعنت ملامت کر رہا، میرے صحابی کو برا کہہ رہا ہے، تو فقولوا، تو کہو لعنۃ اللہ علی شرکم، تمہارے شر پہ اللہ کی لعنت۔ لعنت کسے کہتے ہیں؟ لعنت کا لفظی معنی لغت میں لسان العرب میں دیکھیں، لعنت کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا۔ جب کسی کو کہا جائے کہ بھئی تم پہ لعنت ہے، یا اللہ کہتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، اس کا مطلب اور مفہوم کیا ہوتا ہے؟ اب یہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، اب اللہ نے اس کو خیر سے دور کر دیا۔ یہ اللہ تو سراپا خیر ہے، اللہ تو دور نہیں کرتا، اس نے فعل ہی ایسا برا کیا ہے، جھوٹ بولا، اور یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے، جھوٹ بولا ہے جس کی وجہ سے رحمت خداوندی سے خود بخود دور ہوتا چلا گیا۔
حضور نے فرمایا میرے صحابہ کی تکریم کرو، پھر جو ان کے بعد آئے ہیں ان کی تکریم کرو، یعنی اپنے اسلاف کی عزت. مصطفیٰ نے فرمایا، حدیث پاک ہے، البرکۃ مع اکابرکم، برکت تمہارے بزرگوں کے ساتھ ہوتی. تم جتنے مرضی فن خواہ بن جاؤ، ڈگریاں لے لو، پڑھ لکھ جاؤ، تم پڑھ تو جاؤ گے، کرو گے نہیں. کرو گے کیسے؟ جب تم اپنے بزرگوں کے پاس بیٹھو، تمہارا جذبہ ہوگا اور تمہارے بزرگوں کا تجربہ ہوگا، پھر اللہ تمہیں کامیابیوں سے نوازے گا. ان کے تجربات سے سیکھنا نہیں ہے اور کہنا ہے بھی میں نے اتنی کتابیں پڑھ رکھی ہیں، میرے پاس کاغذ کا ایک ٹکڑا بھی ڈگری کی صورت میں ہے، تو پھر بندہ دنیا میں راندہ درگاہ ہوتا ہے. فرمایا باپ تمہارا مرشد ہے، یعنی تمہیں رشد و ہدایت کا سامان مہیا کرتا. اگر باہر جتنے مرضی مرشد پکڑ لو، گھر کا مرشد تمہارا راضی نہیں ہے تو کسی چیز کا کوئی فائدہ نہیں. گھر والوں کو راضی کرو، والدہ کی عزت کرو، والد صاحب کی تکریم کرو، یہی سب سے بڑا جنت میں جانے کا راستہ. ایک حدیث پاک پچھلے دنوں میں پڑھا تھا، مصطفیٰ نے فرمایا باپ جنت کے دروازوں میں سے دروازہ ہے. ہم نے تو صرف یہ سنا ہے کہ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے پاؤں تلے ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن مصطفیٰ نے فرمایا باپ جنت کے دروازوں میں سے دروازہ ہے. جس نے باپ کو راضی رکھا اس نے جنت کا دروازہ کھلا رکھا. باپ کو راضی رکھنا ہی جنت کا دروازہ کھولنے کے مترادف ہے. اور پھر یہ بھی تو سوچے نا کہ ماں کے پاؤں تلے جنت لے کے کون آیا ہے؟ یہ والد ہی تو لے کے آیا ہے. ماں محبت، ماں مروت، مائیں ٹھنڈی چھاں، پیو ہنداؤ رکھے جس دے چھاویں بندی ماں. حضور نے فرمایا ان کی تکریم کرو، ثم یفشو الکذب، پھر جھوٹ پھیل جائے گا، پھر تاریخ کے جنگلوں میں گم ہو جاؤ گے. کسی کی طبیعت کانٹوں والی ہوگی، وہ تاریخ سے کانٹے چننا شروع کر دے گا. کسی کی طبیعت پھولوں جیسی ہوگی، وہ پھول چننا شروع کر دے گا. مومن کی علامت یہ ہے، مصطفیٰ نے فرمایا جب وہ نیکی کرتا ہے تو چھپاتا، گناہ کرتا ہے تو اس کا کلیجہ ہل جاتا، اندر اس کا دھڑکنے لگتا ہے کہ کل کلا مولا کہے گا اے بندے جب تو گناہ کر رہا تھا تو ساری کائنات میں تو نے سب سے حقیر مجھے ہی جانا، سب سے تو چھپ گیا، اپنے پروردگار سے چھپنا بھی گوارا نہیں کیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے لوگو اگر تم چاہتے ہو جنت کے دروازوں کو تھامو، فَلْيَلْزَمِ الْجَمَاعَةِ، تمہیں چاہیے جماعت کے ساتھ رہو، اکیلے نہ. فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ، شیطان ایک کے ساتھ ہوتا. ساری امت ایک طرف ہے، سوشل میڈیا پہ ایک شیطان آتا ہے، وہ آ کے کہتا ہے نہیں جی یہ جتنے تھے سارے غلط تھے، لوگ اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں. حضور نے کیا فرمایا؟ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ. تم دیکھو ایک پوری جماعت سے روگردانی کرنے والا دو لفظ پڑھ کے کہتا ہے یہ فلاں کتاب میں ایسے لکھا ہے، ہمارے سارے بزرگ غلط تھے، جان لو کہ یہ شیطان کا ساتھی، شیطان اس کے ساتھ جڑ گیا ہے، پوری جماعت غلط نہیں ہوتی. آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت کبھی گمراہی پہ اکٹھی نہیں ہوگی. ایک بندہ غلط ہو سکتا ہے، دو بندے غلط ہو سکتے ہیں، جماعت غلط نہیں ہو سکتی. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا وَهُوَ مِنَ الْإِثْنَيْنِ أَبْعُدْ، حضرت عمر راوی، مسند ابی داؤد 43 ہے. حضور نے فرمایا شیطان دو سے بھاگتا ہے، دو آدمی دو مسلمان اکٹھے ہونا مشورہ کرے شیطان بھاگ جاتا، ایک آدمی کے دماغ میں دل میں فتور ڈال سکتا ہے. پھر حضور نے فرمایا لا یخلون رجل بامرأة، کوئی آدمی کسی عورت کے ساتھ اکیلا نہ ہو. فإن ثالثہم الشیطان، جب ایک آدمی ایک عورت کے ساتھ اکیلا ہوتا ہے تو تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے. پھر برائیوں کا دروازہ کھلتا ہے. ومن سرته حسنہ وساءته سیئہ فهو مؤمن. حضور نے فرمایا جو اپنی نیکی کو چھپائے اور اپنے گناہ کو برا جانے، جان لے کہ یہی بندہ مومن ہے. آپ یہ حدیث پاک سنیں گے اللہ تعالیٰ روح تک تازگی کو اتار دے گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من مات یؤمن باللہ والیوم الآخر قیل له ادخل الجنہ من ای ابواب الجنت الثمانیہ. حضور نے فرمایا جو بندہ اس حال میں مرے کہ وہ اللہ پر بھی ایمان رکھتا ہو، آخرت پر بھی ایمان رکھتا ہو، اس سے کہا جائے گا جنت کے یہ 8 دروازے ہیں، جس دروازے سے چاہتے ہو جنت میں داخل ہو جاؤ. اللہ پر ایمان رکھنا ہے، آخرت پر ایمان رکھنا ہے. اور صرف یہ نہیں کہنا میں ایمان رکھتا ہوں، سمجھنا بھی ہے. سمجھنا کہ آخرت پر ایمان ہو تو بندہ گناہوں سے محفوظ رہتا کہ بھئی کل کلا اس کے سامنے حاضر ہونا ہے تو اللہ کے حضور جواب بھی دینا ہے.
تو جب بندہ یہ نیت کرتا ہے، یہ ارادہ کرتا ہے کہ میں گناہوں سے محفوظ رہوں کہ اللہ رب العزت مجھ سے اس بابت سوال کرے گا، اللہ تعالیٰ جنت میں جانے کا راستہ آسان کر دے گا۔ ایک اور حدیث پاک سماعت کیجئے، کہتے ہیں جلست الی عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حدیث پاک ہے، کہتے ہیں کہ ہم حضرت عمر بن خطاب کے پاس بیٹھے تھے، وہ کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من رجل یموت، جو آدمی بھی مرتا ہے، فیشہد لہ ثلاثۃ بخیر، 3 لوگ اس کے بارے اچھا کلام کر دیتے، اچھا آدمی یار، چنگا بندہ سی، اچھے کام کیتے، صرف 3 آدمی حضور نے فرمایا جو آدمی دنیا سے جاتا ہے 3 لوگ اللہ کی رضا کے لیے گواہی دیں اچھا آدمی تھا، الا وجبت لہ جنہ، اللہ رب العزت اس پر جنت کو واجب کر دیتا۔ ہم اپنے اندر جھانک کے اپنے ارد گرد دیکھیں، 3 لوگ ہیں ہمارے پاس جن سے ہمارا اور ہم سے ان کا تعلق صرف اللہ کی رضا، ہمیں کوئی مطلب نہیں، انہیں کوئی مطلب نہیں، کوئی مطلب نہیں ہے، تعلق ہے تو فقط اللہ کے لیے تعلق، ان سے ملتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے، ان کو ٹوکتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے، بغض رکھتے ہیں تو فقط اللہ کی رضا کے لیے۔ مصطفیٰ نے فرمایا جس کو صرف 3 لوگ مل جائیں جو اس کے مرنے کے بعد یہ کہہ سکیں اچھا آدمی تھا، مولا جنت اس کے لیے واجب کر دیتا۔ اور پھر فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویسنین، کہتے ہیں میں نے عرض کیا رسول اللہ جس کو 3 بندے نہ ملے، ہائے افسوس جس کی زندگی میں 3 لوگ بھی ایسے نہیں ہیں جن سے وہ اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا، جن سے وہ اللہ کے واسطے تعلق رکھتا۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ جس کے پاس صرف 2 لوگ ہوں، 3 بندے نہ ملے جو اس کے بارے خیر کا لفظ کہہ سکے، حضور نے فرمایا جس کے پاس 2 بندے بھی ہوں اللہ اس کو بھی جنت عطا کر دیتا۔ ولم یسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الواحد، کہتے پھر میں نے حضور سے ایک کے بارے نہیں پوچھا، اور میں نے جب یہ حدیث پاک پڑھی میرا اندر گواہی دینے لگا کہ مصطفیٰ کی اس امت پر رحمت اتنی بڑھ کر ہے، مصطفیٰ اپنی امت سے محبت اس طرح کرتے ہیں، اگر حضور سے پوچھا جاتا یا رسول اللہ ایک بندہ بھی خیر کا لفظ کہہ دے، مصطفیٰ نے فرمانا تھا اللہ اس پر بھی جنت کو واجب کر دے گا۔ ساتھیو آؤ اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں جو اندر سے خالص ہو، بڑے بندے ملیں گے، بڑے لوگ ملیں گے، مطلب کا تعلق، مطلب کا واسطہ، مطلب کی دعوتیں، ہر کام ان کا مطلب پہ منتج ہوتا ہے، بڑے کم لوگ ڈھونڈنے سے ملیں گے جو تعلق فقط اللہ کے لیے رکھتے ہوں گے، جو فون کریں گے تو اللہ کے واسطے کریں گے، بیمار ہو جاؤ پوچھنے آئیں گے فقط اللہ کی رضا کے لیے پوچھنے آئیں گے، کام پڑ جائے تمہارے کام کو پورا کریں گے، مطلب براری کریں گے، اللہ کی رضا کے لیے کریں گے۔ حضور نے فرمایا ایسے لوگ مرنے کے بعد اگر کہہ دیں چنگا بندہ سی، اللہ اس پہ جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری سنگت کو اچھا فرمائے۔